السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ بانی تحریک انصاف عمران خان کو آج مسلسل دوسرے دن بڑا دھچکا لگا ہے۔ عدالتوں نے غیر معمولی عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل اور آج انہیں دو اہم کیسز میں مجرم ٹھہراتے ہوئے قید بامشقت کی سزا سنا دی ہے۔ کل سائفر کیس میں 10 سال قید بامشقت کی سزا پانے کے بعد آج توشہ خانہ ریفرنس میں عدالت نے عمران خان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی ہے، ساتھ ہی 10 سال کے لیے انہیں نااہل بھی کر دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کل سائفر کیس میں عمران خان کے ساتھ شامی محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ آج توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ساتھ ہی عمران خان اور بشرا بی بی پر 1,57,40,00,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج الیکشن سے صرف 7 دن پہلے عمران خان کو 14 سال قید کی احتساب عدالت کے اسی جج محمد بشیر نے سزا سنائی ہے، جنہوں نے 2018 کے الیکشن سے 19 دن پہلے نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور یہ وہی جج ہیں جنہیں 2015 میں نواز شریف نے احتساب عدالت کے جج کے طور پر 3 سال کی توسیع دی تھی، اور پھر 2018 میں الیکشن سے پہلے خود ہی ان کے فیصلے کا شکار ہو گئے تھے، جبکہ 2021 میں عمران خان نے بھی جج محمد بشیر کو 3 سال کی مزید توسیع دے دی اور آج وہ خود ان کے فیصلے کا شکار ہو گئے۔ صرف یہی نہیں، 2018 میں جج محمد بشیر نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی تو عمران خان سمیت پوری تحریک انصاف خوشیاں منا رہی تھی، فیصلے اور جج کی تعریف کر رہی تھی، جبکہ آج تحریک انصاف اسی جج محمد بشیر کے خلاف ہے۔ اسی طرح 2018 میں نواز شریف کو جج محمد بشیر نے سزا سنائی تو نواز شریف سمیت پوری نون لیگ آج تک اس فیصلے اور جج پر کڑی تنقید کرتی آئی ہے، لیکن آج اسی جج نے جب عمران خان کو سزا سنائی ہے تو نون لیگ فیصلے کو درست فیصلہ قرار دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف دوران عدت نکاح کا کیس خارج کرنے کی درخواستیں نمٹا دی ہیں اور واضح کر دیا ہے کہ اس کیس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور ہائی کورٹ اس حوالے سے مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ اگر بات کی جائے سائفر اور توشہ خانہ کیس کی تو حالیہ دنوں میں دونوں کیسز میں ججز غیر معمولی عجلت میں نظر آئے اور ٹرائل کے بنیادی لوازمات کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلے سنا کر چلے گئے۔ توشہ خانہ کیس میں کل عدالت نے بشرا بی بی کا 342 کا بیان ریکارڈ کر لیا تھا اور آج عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ کیا جانا تھا، لیکن جج محمد بشیر نے عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ کیا، نہ فریقین کو حتمی دلائل دینے کا موقع دیا، نہ فیصلہ محفوظ کیا، بلکہ آج تھوڑی دیر سماعت کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں سنا کر کمرہ عدالت سے چلے گئے، جبکہ اس سے پہلے 29 جنوری کو جج محمد بشیر نے عمران خان اور بشرا بی بی کا حق جرا بھی ختم کر دیا تھا۔ آج صبح 9 بجے توشہ خانہ ریفرنس کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ کارروائی کے آغاز میں ہی جج محمد بشیر نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں بلائیں، جس کے بعد اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل عمران خان کو بلانے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں عمران خان کمرہ عدالت میں پیش ہو گئے۔ عمران خان کے روسٹرم پر آنے کے بعد جج محمد بشیر نے ان سے سوال کیا کہ خان صاحب آپ نے 342 کا بیان تیار کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی میں نے جواب تیار کر لیا ہے، جس پر عدالت نے ان سے کہا کہ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں، مگر عمران خان نے جواب دیا کہ پہلے میرے وکلا اور بشرا بی بی کو آنے دیں تو بیان ریکارڈ کرا دوں گا۔ اس پر عدالت نے ان سے دوبارہ کہا کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کرانا شروع کریں، اس دوران وکلا اور بشرا بی بی آ جائیں گی اور ان سے مشاورت کے بعد اگر آپ نے بیان میں تبدیلی کرنا ہوئی تو وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنا بیان عدالت میں جمع کرائیں، ہم نے کارروائی آگے بڑھانی ہے۔ اس پر عمران خان نے جج سے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے، مجھے تو اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ نے حاضری لگوانے کے لیے عدالت بلایا تھا۔ اس کے بعد عمران خان کمرہ عدالت سے اپنی بیرک میں چلے گئے اور جاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ نے مجھے کہا تھا کہ صرف حاضری لگانی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے عمران خان کو دوبارہ کمرہ عدالت میں بلانے کے لیے پیغام بھیجا اور پھر اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ نے عدالت میں آ کر بتایا کہ عمران خان کمرہ عدالت آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد جج محمد بشیر نے عمران خان اور بشرا بی بی کا نام پکارنے کی ہدایت کی، جس پر عدالتی اہلکار نے اونچی آواز میں عمران خان اور بشرا بی بی کا نام پکارا، لیکن آواز لگانے کے بعد بھی جب عمران خان نہیں آئے تو جج محمد بشیر نے توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا اور مختصر فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی اور عمران خان کو 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی پر مجموعی طور پر 1,57,40,00,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا اور مختصر فیصلہ سنانے کے بعد جج محمد بشیر عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ جس وقت جج محمد بشیر فیصلہ سنا رہے تھے اس وقت بشرا بی بی اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھی، لیکن فیصلہ سنانے کے بعد بشرا بی بی گرفتاری دینے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی، لیکن فوری طور پر ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تھی۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کی خبریں سامنے آئی ہیں، جہاں ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے چیف کمشنر اسلام آباد کی نوٹیفیکیشن کے مطابق سزا یافتہ بشرا بی بی کے گھر
خان ہاؤس بنی گالا کو تاحکم ثانی سب جیل قرار دیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق رہائش گاہ کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ رہائش گاہ کے اندر جیل پولیس کا عملہ تعینات رہے گا۔ آج صبح توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، مگر جس انداز میں سائفر کیس کے بعد آج توشہ خانہ کیس کا ٹرائل مکمل ہوا ہے اور مختصر فیصلہ سامنے آیا ہے، اس پر سنجیدہ سوالات اٹھ گئے ہیں، کیونکہ بادیوں نظر میں جج محمد بشیر نے ٹرائل کے کئی ضروری لوازمات اور قانونی تقاضوں کو نظر انداز کر دیا۔ پہلے 29 جنوری کو وکلا تبدیل کر کے التوا لینے کی کوشش پر احتساب عدالت کے جج نے عمران خان اور بشرا بی بی کا حق جرا ختم کر دیا، اور جب کل ملزمان کے وکیل نے دوبارہ حق جرا بحال کرنے کی استدعا کی تو جج نے وہ بھی مسترد کر دی، جبکہ خود عمران خان بھی کہتے رہے کہ وہ خود گواہوں پر جرا کرنا چاہتے ہیں، تو عدالت نے ان کی یہ بات بھی نہیں سنی۔ احتساب عدالت نے 29 جنوری کو عمران خان اور بشرا بی بی کا حق جرا ختم کیا تھا، اور آج اس کا تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے، جس کے مطابق عمران خان کی طرف سے پاور آف اٹرنی جمع کرایا گیا ہے، تفتیشی افسر کا بیان ریکارڈ ہو گیا ہے، مگر وکیل صفائی گواہوں پر جرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ دیگر 10 گواہان عدالت میں موجود ہیں۔ یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وکیل ظہیر عباس آج مصروف تھے، اس لیے ان کے لیے عمران خان سے مشاورت کیے بغیر گواہوں سے جرا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کیس پر عمران خان سے بات کرنی ہے، اس لیے انہوں نے تیاری کے لیے وقت مانگا۔ وکیل عثمان ریاض نے موقف اختیار کیا کہ وہ ظہیر عباس ایڈوکیٹ کے بعد گواہوں سے جرا کریں گے، جبکہ پروسیکیوٹر نے 9 جنوری کو یہ بتایا کہ اس حوالے سے 3 وکیلوں نے پاور آف اٹرنی جمع کرایا ہے، جس میں لطیف کھوسا، شہباز خان کھوسا اور سزین شامل ہیں، اور پھر اس کیس کی سماعت وکیل دفاع کی خواہش کے مطابق مقرر کی گئی، جس کے بعد لطیف کھوسا جنرل ایڈجرنمنٹ پر چلے گئے، مگر شہباز خان کھوسا اور سزین ملزمان کی طرف سے کچھ تاریخوں میں پیش ہوتے رہے، اور یہ دونوں افراد ملزم بشرا بی بی کے وکیل بھی مقرر ہوئے، لیکن پھر ان دونوں وکیلوں نے عدالت کی مرضی کے بغیر پیش ہونا چھوڑ دیا، اس بات کے باوجود کہ وہ وکیل مقرر ہو گئے تھے۔ اسی طرح 11 جنوری کو جان محمد خان، انتظار پنچوتا اور خوشحال خان، ضیاء الرحمان اور نعیم حیدر نے پاور آف اٹارنی پیش کر دیا۔ اس کے بعد 25 جنوری کو سکندر ذوالقرنین، خالد یوسف چودھری اور عثمان ریاض گل ملزمان کی طرف سے پیش ہو گئے، اور انہوں نے التوا کی درخواست کر دی، جو عدالت نے منظور بھی کر لی۔ حالانکہ پروسیکیوشن کے گواہ عدالت میں موجود تھے، مگر عثمان گل نے یہ کہہ کر ان پر جرا نہیں کی کہ ان کی تیاری نہیں ہے، جبکہ سکندر ذوالقرنین نے اس تاریخ کو پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ حکم نامے کے مطابق اس تقاضا کے گواہ گزشتہ 5-6 سماعتوں سے عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، مگر وکلائے صفائی نے کسی ایک یا دوسرے بہانے سے ان کی جرا نہیں کی۔ ملزمان التوا کے لیے بار بار وکلا تبدیل کر کے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی اس ڈیزائن کے ساتھ کہ کارروائی کو متاثر کیا جا سکے، اور ملزمان یہ کنڈکٹ جان بوجھ کر اختیار کر رہے ہیں۔ اس تقاضا کے 10 گواہ آج بھی عدالت میں موجود ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے رولز کے مطابق ٹرائل کی کارروائی تیزی سے آگے بڑھنی چاہیے۔ یہ بات کہ کیس کی فکسیشن آؤٹ آف ٹرن ہے، وہ ایک مبہم بات ہے، اور کیس کو تیزی سے نمٹانا فیئر ٹرائل کے حق میں ضروری ہے۔ حکم نامے کے مطابق ریکارڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گواہ پیش ہو رہے ہیں، مگر مختلف وجوہات بتا کر ان پر جرا کا معاملہ مؤخر کیا جا رہا ہے۔ ٹرائل کو متاثر کرنے کے لیے کیس میں وکلا کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ہر تاریخ پر کسی واضح پیش رفت کے بغیر گواہان جیل کی حدود میں کئی گھنٹوں تک انتظار کرتے ہیں۔ ملزمہ بشرا عمران اور ان کے وکلا 24 اور 25 جنوری کو عدالت سے غیر حاضر رہے۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق کیس کی کارروائی جیل میں وفاقی حکومت کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہو رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کیس کی کارروائی کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے مکمل کیا جائے، مگر ملزمان کی سائڈ سے جان بوجھ کر جو اقدامات کیے گئے اس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کسی اور تاریخ پر ملزمان کو گواہان پر جرا کرنے کا مزید موقع نہیں دیا جا سکتا، اور ملزمان کا حق جرا ختم کیا جا رہا ہے۔ اس تقاضا کے پاس جرا کے لیے مزید کوئی گواہ موجود نہیں ہے، اس لیے ملزمان کے بیانات قلم بند کرنے کے لیے 30 جنوری کو ریکارڈ فائل پیش کی جائے۔ اس بنیاد پر جج محمد بشیر نے عمران خان اور بشرا بی بی کا حق جرا ختم کر دیا تھا، اور تیزی سے کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے کل یعنی 30 جنوری کو بشرا بی بی کا 342 کا بیان ریکارڈ کر لیا، لیکن اپنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے آج کا دن مقرر کیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کیس غیر معمولی تیزی سے چلایا گیا، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں 13 دسمبر 2023 کو عمران خان کو جیل میں ہی گرفتار کیا گیا، اور پھر 19 دسمبر کو ریفرنس دائر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 9 جنوری کو عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزمان کو دی گئی چارج شیٹ کے مطابق وزارت عظمیٰ کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی کو مختلف سربراہان مملکت کی طرف سے 108 تحائف ملے، جن میں سے 58 قیمتی تحائف انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ ملزمان کو سعودی ولی عہد سے گراف کا جیولری سیٹ تحفے میں ملا، جو انہوں نے انتہائی کم قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھا۔ جیولری سیٹ ملٹری سیکرٹری کے ذریعے توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا، لیکن جمع نہیں کرایا گیا۔ بشرا بی بی اور عمران خان نے توشہ خانہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی، انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے تحائف کی من پسند قیمت لگوائی۔
تحقیقات کے مطابق قیمت پرائیویٹ فنڈ سے لگوائی گئی جو اصل قیمت سے انتہائی کم تھی۔ جیولری سیٹ کی قیمت لگانے کے لیے دبئی کے ماہر سے بھی رابطہ کیا گیا۔ چارج شیٹ کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی نے قومی خزانے کو 1573 ملین روپے یعنی 1.5 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ تمام مطلوبہ شواہد، دستاویزی ثبوت اور انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ملزمان کے خلاف ٹرائل شروع کیا جائے۔ بہرحال اس کیس میں 20 گواہ تھے جن میں سے 4 گواہوں کو نیب نے ڈراپ کر دیا تھا، جس کے بعد کیس مزید تیزی سے چلا اور آج فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ نا انصافی نہیں بلکہ ظلم ہوا ہے۔ یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس سے ناانصافی نہیں بلکہ ظلم ہوا ہے۔ کبھی کسی کورٹ نے اس قسم کے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کوئی ججمنٹ نہیں دی ہے، اسپیشلی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کبھی ایسی ججمنٹ نہیں دی ہے۔ حق دفاع نہیں دیا گیا، ٹائم نہیں دیا گیا، کراس ایگزامینیشن نہیں کرانے کی اجازت نہیں دی گئی، وکیل کے ہوتے ہوئے کراس ایگزامینیشن کا رائٹ ختم کیا گیا کہ توشخانہ کا ایک پہلا بھی ٹرائل چلا تھا خان صاحب کے خلاف، توشخانہ کا سارا ریکارڈ آیا تھا الیکشن کمیشن میں، اس میں بی بی کا تو دور دور تک کہیں ذکر نہیں تھا۔ تو کنوکشن کس وجہ سے؟ یہ صرف اور صرف خان صاحب کو پریشر میں لانے کے لیے، اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے۔ اپیل کو فائل کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ہائی کورٹ سے ہماری درخواست ہوگی جلد سے جلد ہماری اپیل سنی جائے گی۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے ناروال میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان خاندان سمیت آج چور ثابت ہوئے ہیں۔ جو جھوٹے الزام لوگوں پر لگاتے تھے، آج ایک ایک الزام جو ان پر لگا اور انہوں نے کبھی لوگوں پر لگایا ان پر سچ ثابت ہوا۔ کل عمران خان کو 10 سال سزا ہو گئی قومی راز افشا کرنے پر، قومی سلامتی سے کھیلنے پر، آج اس کی بیوی کو سزا ہو گئی۔ یہ لوگوں کو چور کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سرخرو کیا، یہ پورے خاندان سمیت آج اللہ کے فضل سے چور ثابت ہوا ہے۔ میں اس کی بیوی کی گرفتاری پہ خوش نہیں ہوں۔ وزیر اعظم چوری کرتا ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کی بیوی چوری کرتی ہے تو کیا اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے اور قانون حرکت میں نہ آئے کہ وہ وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم کی بیوی ہے؟ اس کے علاوہ آج مالاکنڈ میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی قیادت پلانٹڈ ہے، اپنے لوگوں نے ہی عمران خان کو پھنسایا ہے۔ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود رو رہا ہے۔ آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جیل جانا پڑ رہی ہے۔ اب ان کا قیادت نہیں رہا، جو نام کا قیادت ہے وہ تمام پلانٹڈ لوگ ہیں۔ خان صاحب کی پلانٹڈ لائرز کی وجہ سے، پلانٹڈ قیادت کی وجہ سے ان کا نشان بھی چلا گیا۔ خان صاحب کی مطلب اس کا ڈیتھ پینلٹی بھی سزا ہو سکتا تھا، صرف 10 سال کا سزا ملا۔ اتنا اہم کیس، خان صاحب کے لائرز آتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے لوگوں کو نے خان صاحب کو پھنسایا ہے، یہ کسی اور کا قصور نہیں۔ آپ میرے بات لکھ لو، منتخب ہو جاتے ہیں تو انہوں نے یہی دھوکہ خان کو پارلیمان میں بھی دے۔ آج اٹیالہ جیل کے کمرہ عدالت کے اندر کیا صورتحال تھی اس پر بات کریں گے۔ جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بیرسٹر گوہر علی خان موجود ہوں گے۔ تحریک انصاف اب کیا کرے گی؟ صرف الیکشن میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے۔ شبیر ڈار پہلے بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ جو جج صاحب ہیں ظاہر ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بار بار موقع دیا گیا مگر بکلا جرا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تحریک انصاف کا الگ الزام ہے کہ جی حق جرائی لے لیا، خان صاحب تو خود جرا کرنا چاہتے تھے۔ یہ جلد بازی دکھائی ہے جج صاحب نے یا ان کا بھی بات ٹھیک ہے کہ جو وکلا ہیں وہ بھی کسی طریقے سے معاملے کو آگے بڑھا نہیں رہے تھے؟ شاہزیب، یہ جو دونوں فیصلے آئے ہیں سائفر اور توشخانہ ریفرنس کیس کا، ان دونوں ٹرائلز کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو بانی پی ٹی آئی کے وکلا ہے وہ صرف التوا مانگتے رہے ہیں عدالت سے اور مختلف جو ہے حربے استعمال کیے جا رہے تھے، اور اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ وکلا کی تبدیلی کا بھی جو ہے معاملہ سامنے آیا۔ پہلے توشخانہ میں سردار لطیف کھوسا نمائندگی کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی کی، اس کے بعد شہباز کھوسا آئے، اس کے بعد جو ہے سلمان صفدر اور سکندر ذوالقرنین نے اپنا جو ہے وکالت نامہ پیش کیا، اور جس پر عدالت نے کہا کہ آپ اٹارنی آپ جو ہے پاور وہ پیش کریں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اس کے لیے وقت مانگا گیا۔ جب جو بیرسٹر سلمان صفدر ہے اور سکندر ذوالقرنین انہوں نے جس دن کا کہا تھا کہ ہم اٹارنی آف پاور اور جو ہے اپنا وکالت نامہ جمع کریں گے، اس دن پھر وکیلوں کی تبدیلی ہوئی اور ایڈوکیٹ چودھری ظہیر عباس کو پیش کیا گیا، اور انہوں نے کہا عدالت کو کہ آج سے اس کیس کو میں دیکھوں گا، جس پر جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں امجد پرویز اور سردار مظفر عباسی، انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور انہوں
انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بار بار وکلا کی تبدیلی اور بار بار التوا مانگا جا رہا ہے، یہ کیس کو جو ہے التوا میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا ان کی یہ درخواستیں مسترد کی جائیں، جس کے بعد عدالت نے جتنی بھی درخواستیں تھیں التوا کی، وکلا کی تبدیلی کی، وہ خارج کر دی گئی۔ آج صبح جب جو توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جج محمد بشیر کمرہ عدالت آئے، ہم بھی وہاں موجود تھے، جو پروسیکیوشن کی ٹیم تھی وہ بھی وہاں موجود تھی، اور جج محمد بشیر نے جیل انتظامیہ کو کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے، جس کے بعد اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل بانی پی ٹی آئی کو لینے گئے اور ان کو اپنی بیرک سے لا کر کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج محمد بشیر نے بانی پی ٹی آئی سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کا جو 342 کا بیان ہے کیا وہ تیار ہے، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جی بالکل میرا بیان تیار ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے، میرے وکلا آئیں گے، بشرا بی بی آئے گی، میں مشاورت کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے بیان میں کوئی کنٹراڈکشن ہو، وہ دور کر کے آپ کو بیان دے دوں گا میں، جس پر جج محمد بشیر نے بانی پی ٹی آئی سے کہا کہ آپ اپنا بیان دے دیں، جو 342 کا بیان ہے اگر آپ نے تیار کیا ہے آپ عدالت کو دیں، اور اس کے بعد اگر آپ کے وکلا آتے ہیں، بشرا بی بی آتی ہے، اس میں آپ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم موقع دے دیں گے، جس پر بانی پی ٹی آئی کافی غصہ ہو گئے اور انہوں نے جج محمد بشیر سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ بہت تیزی میں ہیں، مجھے تو یہاں جیل انتظامیہ حاضری لگوانے کے لیے لائی ہے اور مجھے کہا گیا کہ آپ کی حاضری لگوانی ہے، لیکن یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ججمنٹ لے کر بیٹھ گئے ہیں یہاں پر اور آپ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، لہٰذا میں جب تک میرے وکلا نہیں آئیں گے، بشرا بی بی نہیں آئے گی، تب تک میں اپنا بیان نہیں دوں گا، اور بڑے غصے میں جو ہے بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت سے روسٹم سے اتر گئے اور اپنی بیرک میں چلے گئے، جس کے بعد قریباً 5 منٹ کا جو ہے ٹائم دیا جج محمد بشیر نے۔ 5 منٹ کے بعد اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کو دوبارہ بھیجا گیا بانی پی ٹی آئی کی بیرک میں اور ان سے کہا گیا کہ آپ کمرہ عدالت آئے، لیکن جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ جب کمرہ عدالت واپس آئے تو انہوں نے جج محمد بشیر کو کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کمرہ عدالت آنے سے بالکل انکار کر دیا، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے بعد جج محمد بشیر نے کہا کہ جو سماعت کی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور اس کے بعد جو روٹین میں ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، ایک عدالتی اہلکار نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی ورسز سرکار کا جو ہے نام پکارا، اور اس کے بعد جج محمد بشیر نے وربلی جو ہے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جو دونوں ملزمان ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی، ان کو 14 سال قید بامشقت اور 1.5 ارب سے زائد قریباً دونوں پر جو ہے جرمانہ کیا گیا، اور 10 سال کے لیے جو ہے عمران خان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جج محمد بشیر جو ہے وہ کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے اور میڈیا بھی وہاں سے چلا گیا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شبیر ڈار تفصیلات بتا رہے تھے۔ کیا معاملہ ہوا؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان۔ کیا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہوگی؟ اس تمام باتوں پہ تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ گوہر خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ڈیو پروسیس پر سوال اٹھ رہے ہیں، چاہے وہ کل کا فیصلہ ہو یا پھر آج کا فیصلہ ہو۔ آپ کی پارٹی کے لیے 2 چیلنجز ہیں، ایک سیاسی ہے کیونکہ الیکشن آنے جا رہا ہے، دوسرا ظاہر قانونی ہے۔ قانونی پر اگر پہلے بات کریں تو چیلنج کرنے کا تو اعلان آپ کر رہے ہیں، یہ بھی آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ اوور ٹرن ہو جائے گا، مگر کتنے عرصے میں چیلنج ہو جائے گا، کتنے عرصے میں آپ کو لگتا ہے اوور ٹرن ہو جائے گا؟ تھینک یو شادب خان زادہ صاحب، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اس ہفتے میں اپیل فائل کر لیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اپیل کے ساتھ ہم اس کی بیل پٹیشن بھی فائل کریں گے تاکہ ججمنٹ اور سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے اور دونوں باہر آ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو بیل والا میٹر ہے وہ جلدی لگ جائے گا، اور اپیل اگر کچھ وقت لگ بھی جاتا ہے لیکن ایونچولی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ دونوں سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب ظاہر الیکشن کے لیے پہلے ہی نااہل تھے، قید میں پہلے ہی تھے، آپ کی پارٹی کیا ریڈ کر رہی ہے ان ججمنٹس میں جو ایک کے بعد ایک آیا ہے 2 دن کے اندر؟ یہ شادب خان زادہ صاحب یہ سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یس ایک کے بعد دوسرا ہی ججمنٹ آ رہے ہیں، اور ساروں میں جو بنیادی اصول ہے کرمنل ٹرائل کے اس کو وائلیٹ ہوئے ہیں۔ کسی مجرم کا آپ حق نہیں طلب کرتے ہیں کہ وہ کراس ایگزامینیشن کرے پروسیکیوشن کے وٹنس کو، نہیں آپ اس کا حق طلب کرتے ہیں کہ وہ خود اپنا ایویڈنس پروڈیوس کرے۔ خاص کر توشہ خانہ والے کیس میں ہمارا یہ کوشچن تھا کہ جی ہمیں حق دیا جائے کہ ہم اپنا ایویڈنس بھی پروڈیوس کرے، اور گواہ وہ
وکیلوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا حق جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، تو یہ تو غلط ہوا ہے۔ دوسری بات ہے کہ بشرا بی بی کا اس کیس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ پورا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیں، کسی لسٹ میں بشرا بی بی کا نام نہیں ہے، کوئی گفٹ بشرا بی بی کے نام نہیں آئی، کوئی گفٹ انہوں نے وصول نہیں کیا تھا، کسی گفٹ کے لیے انہوں نے پیمنٹ نہیں کی تھی، کسی گفٹ کو انہوں نے بیچ کر کے پیسے نہیں لیے تھے، کسی گفٹ پہ ٹیکس انہوں نے نہیں دیا تھا۔ آپ کے سامنے الیکشن کمیشن میں بھی یہ توشہ خانہ والا کیس ہوا تھا، اور اس سے پہلے توشہ خانہ ٹرائل بھی چلا تھا سیشن جج دلاور صاحب کے سامنے۔ اس وقت تو دور دور تک بھی بی بی کا نام تک نہیں تھا، تو آل آف سڈن یہ کیا ہو جاتا ہے کہ اس کو کنوکٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کو فائن بھی کیا جاتا ہے، اور فل فلیج جتنی بھی میکسیمم سینٹنس ہے وہ بھی ان کو دی جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ خان صاحب کو بریک کیا جائے، اس کو آئسولیٹ کیا جائے، لوگوں میں ایک امپریشن کریٹ کیا جائے کہ ہی از ناؤ گان آؤٹ، اور باقی واپس آنے والے نہیں۔ اس لیے آپ کسی اور طرف دیکھ لیں، سو فار تو یہ ناکام ہو چکے، آئندہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل پرپز ہے کہ اس کے پارٹی سے آؤٹ کیا جائے، اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اس کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے، اس کے پارٹی کو افیکٹ کیا جائے، اس کی پاپولیرٹی پہ اثر انداز ہو، اس کے جو کینڈیڈیٹس لڑ رہے ہیں اس پہ اثر انداز ہو۔ بٹ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام جان چکی ہے اور سمجھدار بھی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو صحیح فیصلہ کرے گی۔ اور خان صاحب، جب اگر جو سیاست سے آؤٹ کرنے کا معاملہ ہے تو پھر ٹرائل بالکل ایسے کیا جاتا کہ ڈیو پروسیس فالو ہوتا، یہ اچانک جلدی میں 2 دن کے اندر ہونا، پھر بشرا بی بی کو بھی انوالو کیا جانا، پہلے ایک کل 10 سال کی قید، پھر آج 14 سال کی قید۔ میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ریڈ کیا کر رہے ہیں اس میں، کیونکہ اگر ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کرنا تھا تو ڈیو پروسیس فالو کر کے ایک مضبوط کیس آگے لے کے چلا جاتا۔ اب تو آپ خود ہی کانفیڈنٹ ہے کہ یہ اسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا ہائی کورٹ میں، تو اس کی منطق کیا سمجھ میں آتی ہے جو چیز اسٹینڈ ہی نہیں کرے گی ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں، منطق تو یہی ہے جو پولیٹیکل سٹرگل کی جاتی ہے، جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ایک پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، ایک پارٹی سے انتقام لینے کے لیے، دوسری پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، اور اس میں سے جو اس وقت الیکشن آ رہے ہیں، اس الیکشن میں ہم سے تو نشان لیا گیا ہے، اور نشان لینے کے بعد اور خان صاحب کے اندر ہونے کے بعد جس طریقے سے ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ریفیوز کیا جاتا رہا ہے، تو اب آخری کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ان کو دکھائے کہ ہی از گان آؤٹ فار 14 ایئرس اور واپس آنے والے نہیں ہے، تاکہ لوگوں پہ اثر انداز ہو، ان کے ووٹروں پہ اثر انداز ہو، لوگ کسی اور طریقے سے دیکھیں، کسی اور طریقے سے سوچیں۔ تو اس کے سارے پولیٹیکل پرپز ہے، اور پولیٹیکل پرپز یہی ہے کہ وہ ویکیوم کریٹ کیا جائے تاکہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ کسی اور طرف دیکھ کر کے چلے جائے، جو پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی کسی اور طرف چلی جائے، جو میں سمجھتا ہوں ان کی یہ مسٹیکن ویو ہے ان کا، لیکن کوشش یہ ضرور کی جا رہی ہے۔ آپ خود آن گراؤنڈ کیمپین کر رہے ہیں، مسٹیکن کیوں ہے یہ ویو؟ کیونکہ عام طور پر جو بھی جماعت ہوتی ہے اس کے جو فالوور ہوتے ہیں وہ اس جماعت کے قائد کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر دیکھنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے ووٹ دیتے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ نہ نظر آ رہا ہو تو ڈسکریج ہوتے ہیں، ووٹر کو اس دن نکلنا، اگر انہیں نظر آ رہا ہو کہ جی ہمارا جو لیڈر ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہے، جیل میں ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ فیکٹرز کیوں نہیں کام کر رہے ہوں گے ان 2 سزاؤں کے بعد؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انرجائز ہوگا اور نکلے گا 8 تاریخ کو آپ کا ووٹر؟ دیکھو، ہمارا ووٹر ہمارے حق میں نکلے گا، اور اس کے ایک بھی ریزن یہی ہے کہ یہ صرف یہ کیس نہیں ہے۔ عوام نے دیکھا ہے کہ 203 کیسز فائل ہو چکے تھے، اور سب میں پرپز یہی تھا کہ کیس آفٹر ایک ڈیسائیڈ ہو رہا تھا۔ جب ہم کورٹوں میں جاتے تو ہمارے کیسز پہ فیصلے نہیں آتے، ہمارے اگینسٹ ہو تو نہ یہ صرف کہ یہ ہمارا رائٹ ٹو کراس ایگزامن کو ختم کیا جاتا ہے، بلکہ ہمارا رائٹ ٹو پروڈیوس ایویڈنس ان آور ڈیفینس وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قوم جان چکی ہے دونوں کیسز میں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اس کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب سیاست سے آؤٹ ہو، اس کی پارٹی سیاست سے آؤٹ ہو۔ تو قوم جانتی ہے کہ اس کے پیچھے صرف اس مقصد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا۔ سائفر کو اٹھا لے، کیا سائفر کا کیس کوئی کرائم ہے؟ اس نے کیا کمٹ کیا ہوا؟ کیا وزیر اعظم کی یہ اوت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر اس کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو وہ اس کو عوام کے سامنے لے آئے؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس پہ پروٹیسٹ نہیں کیا تھا، اس کو نہیں کہا تھا کہ یہ انٹرفیئرنس ہے؟ تو عوام وہ بھی جانتی ہے، اور اس پرپس کو بھی جان رہی ہے کہ توشہ خانے سے جن لوگوں نے BMW لیے تھے اور سب کچھ لیا تھا، اس پہ تو کسی نے کچھ نہیں کہا، صرف اور صرف عمران خان صاحب کے لیے لے کے آ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ سزا ہے۔ تو ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کے عوام جان رہے ہیں اس بات کو، اور وہ اس بات پہ یقین کیے ہوئے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اس فیصلے سے PTI کا یہ ضرور ہوگا کہ اس کا ووٹ بینک مزید بڑھے گا، اور عوام
اس کے پیش نظر اپنا رائٹ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ویژن کے لیے استعمال کرے گی. صاحب یہ جج بشیر محمد ہیں, انہیں 2015 میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے توسیع دی تھی. 2018 میں الیکشن سے ٹھیک 17 دن پہلے انہوں نے نواز شریف صاحب کو اپنی بیٹی سمیت سزا دے کر جیل بھجوا دیا تھا. یہی بشیر محمد ہیں, محمد بشیر, ان کو 2021 میں عمران خان صاحب کی حکومت نے توسیع دی اور اس کے 3 سال بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو بیگم سمیت 14 سال کی قید سنائی ہے. اس زمانے میں عمران خان صاحب خوش ہو رہے تھے اس سزا پر اور مٹھائیاں بانٹنے کی بات ہو رہی تھی. آج نون لیگ خوش ہو رہی ہے اس سزا پر. تو ہم دائروں کا سفر ہی کر رہے ہیں. یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سیاسی جماعتیں دونوں طرف ریئلائز کریں کہ یہ احتساب کا نعرہ کس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہی جج جو کل آپ کا ہیرو تھا آج آپ کے لیے زیرو ہے, کل ان کے لیے زیرو تھا آج ان کا ہیرو ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں اتفاق کرتا ہوں. تو گریٹر ایکسٹینٹ ایسے ہونا چاہیے کیونکہ عدلیہ کا استعمال کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور شہزیب خان زادہ صاحب, مجھے جو ذاتی طور پر ایز اے بیرسٹر دکھ ہوا ہے سب سے زیادہ وہ یہ بات ہے کہ ہم عدلیہ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو, عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہو, عدلیہ عوام کی پروٹیکشن, فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کرے. اگر عدلیہ کو استعمال کیا جائے, کل میں دیکھ رہا تھا بشرا بی بی کی جو 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہے تھے جج صاحب, تو وہ 4 مرتبہ اٹھے, اپنے 5 مرتبہ اٹھے اپنی سیٹ سے, پھر واپس آئے, پھر کہہ رہے تھے کہ میرے بلڈ پریشر ہوا. تو اس کے جس سرکمسٹانسز سے اس سے پتہ چل رہا تھا کہ کتنے سخت سرکمسٹانسز میں وہ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. لیکن عدلیہ کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ عدلیہ کسی صورت ایک پارٹی کو خوش کرنے اور دوسرے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ ہو. بنیادی حقوق کے ضامن جو ہے وہ عدلیہ ہے. تو اس لیے یہ ضرور ہے کہ نہیں تو نیب الیکشن پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہونے چاہیے اور نہ ہی عدلیہ کو استعمال ہونے چاہیے. لیکن جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے تو دیکھیں, آپ نے دیکھا وہ کنوکٹڈ تھے, وہ آئے, وہ کورٹ بھی نہیں گئے, اس کے کیسز سیٹل بھی ہو گئے, ایکوٹ بھی ہو گئے, نیب نے ان کے کیسز وڈرا بھی کر لیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم 1 مہینے کے اندر اور وہ بھی ہمارا رائٹ بھی ختم کیا گیا اور کنوکشن کے اناؤنس کیا گیا. تو اس سے تو بڑھ کر وائلیشن ہو ہی نہیں سکتی کسی کی. اور عدلیہ اس پروسیس میں اس مرتبہ ڈیفینیٹلی استعمال ہوئی اور بڑی اوپنلی استعمال ہوئی. میاں صاحب کا کیس چلا, اس کا ٹرائل ملا, اس نے کنوکشن کی ہو گئی, لیکن اس کو فیئر ٹرائل ضرور ملا. اس نے کبھی بھی میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اس کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. اس کا وٹنس کی کراس ایگزامینیشن کی اجازت جو عمران خان صاحب کے ساتھ ٹرائل میں ہوا اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں, مگر نواز شریف صاحب کے ٹرائل میں انہوں نے بار بار کہا کہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. مانیٹرنگ جج کا تصور پہلی دفعہ آیا, جے آئی ٹی کس طرح بنی اس کی ساری کہانی سامنے آئی. پھر جو جج تھے ایک العزیزیہ میں, انہوں نے خود نے بتایا کہ جی ان کی ویڈیو سامنے آ گئی کہ کس طرح مجھے بلیک میل کیا گیا تھا. محمد بشیر صاحب تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کے خلاف کس طرح فیصلہ دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت بھی سامنے آئی تھیں. آج عمران خان صاحب کو وکٹمائز کیا جا رہا, ہو سکتا ہے کل دوبارہ نواز شریف صاحب وکٹمائز ہو رہے ہوں اور آپ کو ریلیف مل رہا ہو. تو یہ سائیکل ٹوٹے گا کیسے؟ نہیں, ٹوٹنا چاہیے, سائیکل کو ہر صورت ٹوٹنا چاہیے شہزیب خان زادہ صاحب, اور بالکل ٹوٹنا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں پس پردہ کیا عوامل ہے وہ تو پوری دنیا کو معلوم ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی جج صاحبان اپنا جو پروسیجر ہے وہ انٹیکٹ رکھتے ہیں اور گواہ کو ٹائم دیتے ہیں. وہ آپ کا اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہوتا ہے, کراس ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے, آپ کو حق بھی دیا جاتا ہے, آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کا کیا ہے, گواہ میں ڈیفنس میں کیا گواہ لانا چاہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جج صاحب کہے نہ آپ کی گواہ کی ضرورت ہے نہ کراس کی ضرورت ہے, آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی پورا نہیں ہے, اس پہ دستخط لینے سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں. آپ یقین کریں کل کورٹ میں ہم موجود تھے, شاہ صاحب کی 342 کی اسٹیٹمنٹ جو بیان ملزم ہے اس پہ دستخط لیے بغیر جج صاحب نے آرڈر اناؤنس کیا تھا. خان صاحب سے بھی انہوں نے دستخط لیے بغیر آرڈر اناؤنس کیا تھا, باوجود اس کے کہ انہوں نے ایکسرسائز کیا تھا کہ ہم اپنا گواہ لائیں گے. تو ایسے سرکمسٹانسز میں عدلیہ چاہیے. تو جج محمد بشیر صاحب نے 29 تاریخ کو ایک آرڈر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بار بار وکیل بدل دیتے ہیں, 11 جنوری سے وکیل بدل رہے ہیں, اس تقاضا کے گواہ گزشتہ 5-6 سماعتوں سے عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, مگر وکلاء صفائی کبھی ایک بہانہ بناتے ہیں کبھی دوسرا بہانہ بناتے ہیں, جرا نہیں کرتے. انہوں نے 29 تاریخ کو اس آرڈر میں جو باقاعدہ چارج شیٹ کیا تھا کہ وکلاء دفاع جو ہیں وہ آگے بڑھا رہے معاملہ. آپ خود وکیل ہیں, آپ کو لگتا ہے وکلاء بہتر ہینڈل کر سکتے تھے, جرا کرتے, بے شک کتنی لمبی جرا کرتے رہتے؟ نہیں, آپ کی یہ بات ٹھیک ہے, جج صاحب نے ایسا ضرور کہا ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. جج صاحب نے غلطی کی ہے, اور وہ یہ کہ 2 ملزمان ہیں, ایک بشرا بی بی تھی اور عمران خان صاحب تھے. اس لیے وکلاء جب وہاں موجود تھے تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ایک اور وکیل کو بھی انگیج کرے جو بشرا بی بی کی طرف سے پیش ہو. تو خان صاحب کی طرف سے تو وکیل موجود تھے اور انہوں نے کوئی استدعا نہیں کی, اس کی حاضری بھی لگی ہے کہ وہ موجود ہے کہ میں کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آل آف سڈن جج صاحب اٹھ کر کے چلے گئے. ہم کہہ بھی رہے تھے پیچھے, کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے نوٹ کیا ہوگا یسٹرڈے وہاں 2 ٹرائلیں چلتی رہیں.
ایک خان صاحب کا نیب کورٹ میں چلا اور دوسرا سائفر والا ٹرائل چلا. سائفر والے جج نے بلایا جس وقت اور ہم دوسرے کورٹ میں چلے گئے تو نیب کے کورٹ نے حق دفاع جو ہے حق کراس ایگزامینیشن والا رائٹ کلوز اپ کر دیا, اور یہ اس لیے نہیں کہ وہاں وکیل موجود نہیں تھا اور دونوں وکلا دونوں مختلف اکیوزڈ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اس کے باوجود جج صاحب نے ایسا کر لیا. آخر جلدی کس بات کی, آپ ایک موقع پرووائڈ کرتے اور اگر نہ بھی پرووائڈ کرتے تو وکیل نہیں ہے تو اس کا کے لیے لازم تھا کہ وہ اکیوز سے پوچھتا کہ آپ خود کراس ایگزامینیشن کرنا چاہتے ہو, اور اکیوز اگر کراس ایگزامینیشن نہ کرے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ آرڈر ایڈورس کر سکتے ہو, لیکن ایسی سرکمسٹانس نہیں تھی جس میں جج صاحب کو آرڈر کر سکتے تھے. دوسری بات یہ کہ جو لا ہے, لا کے مطابق 6 مہینے میں آپ نے ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہوا ہے. یہاں 3 ہفتے کے اندر آپ نے ٹرائل کنکلوڈ کر لیا, 2 دن کے اندر آپ نے سارا کچھ ایویڈنس ریکارڈ کروایا, تو یہ تو بہت زیادتی ہوئی ہے. صاحب, اور بلاول بھٹو زرداری نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر پلانٹڈ لوگ موجود ہیں, پلانٹڈ وکلا ہیں, جن کی وجہ سے ایک پلانٹڈ قیادت آ گئی ہے اور نشان بھی گیا پی ٹی آئی کا. اس وجہ سے عمران خان صاحب کو ڈیتھ پینلٹی کی سزا ہو سکتی تھی, 10 سال ان کو سزا ہوئی ہے کیونکہ جو وکلا ہیں انہوں نے پھنسایا ہے عمران خان صاحب کو. یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں. نہیں, بلاول بھٹو کا اپنی سٹینڈنگ کا کوئی پتہ نہیں. وہ ایک پارٹی کا چیئرمین ہے اور دوسری پارٹی کے نشان سے انتخاب لڑ رہے تھے, اور بھٹو کا شاید اس کو یہی پڑھایا گیا ہے کہ دس از ہاؤ یو ہیو ٹو پروسیڈ, اور اس کا تجربہ تو زیادہ ہوا ہے ان کے کرمنل کیسز میں. لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اور خان صاحب کی ٹیم نے محنت کے ساتھ کام کیا, ایسے کسی اور نے نہیں کیا ہوگا. ہم ایک پورے سسٹم کے خلاف لڑ رہے تھے. ہمیں جج صاحب منٹوں کے حساب سے ٹائم دیتے تھے. آپ نے تو شخانہ کیس ہو, چاہے سائفر کا کیس ہو, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیسیجن دانے کا کیس ہو, چاہے یہ تو شخانہ والا کیس جو چل رہا تھا, یہ تو کبھی انہونی والی بات تھی. آپ ان جرنلسٹ سے پوچھے جو وہاں کورٹ میں کور کرتے تھے, جس طریقے سے جج صاحبان بہیو کرتے تھے, جس طریقے سے درخواستیں ہماری ریجیکٹ کی جاتی تھی اور ہمارے خلاف پیش کون ہو رہا تھا. ہمارے خلاف تھرو آؤٹ ان کیسز میں نواز شریف کے وکیل ہم پیش ہو رہے, چاہے وہ ہمارے بلے کا کیس تھا, نواز شریف کے کیس وکلا پیش ہو گئے, چاہے پشاور ہائی کورٹ میں تھا, جہانگیر ترین کا وکیل پیش ہوا, چاہے سپریم کورٹ ہے نواز شریف کے وکلا پیش ہوئے, چاہے تو شخانہ کا کیس تھا, نواز شریف کے وکیل پیش ہوئے, نواز شریف ہی ان کو لے کے آیا, نواز شریف نے ان کو میریٹ میں ٹھہرایا, اور جب یہ کیس تھے تو وہی وکلا آ گئے اور انہی وکیلوں نے کر لیا. اچھا, یہ بھی بتائے گا ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے, جو بشرا بی بی کا نکاح کیس ہے وہ خارج کرنے کی درخواستیں نمٹا دی ہیں, یہ کہہ کے کہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے, ہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی. آپ کو لگ رہا ہے ایک اور فیصلہ اجلت میں آنے جا رہا ہے 8 فروری سے پہلے؟ جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن کا تعلق ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں کم توقع ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی انصاف ایسے ملے گا, لیکن ان اینی کیس ہم سپریم کورٹ جائیں گے انشاءاللہ. سپریم کورٹ سے ہمیں وہ ریلیف مل جائے گا, اور ہمارا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہنا یہ تھا کہ یہ عدت والا کیس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آپ اس کا جیل ٹرائل کرے اور جو بھی بند دروازوں میں کرے اور اس میں بھی کوئی بھی بندہ نہ ہو. تو اس لیے ہمارے سارے جو رائٹس ہے وہ وائلیٹ ہونے تھے. اس میں چارج فریم ہونے کا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جج صاحب یہ فرمائے کہ اگر ٹرائل چارج فریم ہو گیا سو دیٹ از اینڈ آف دی اسٹوری. پھر سو ہائی کورٹ جو ہے کوئی انٹروین نہیں کر سکتا. ہائی کورٹ انٹروین کر سکتی اور ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ غور صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. معاملات کس طرف جا رہے ہیں, کیا ہوگا, اندر کی خبر کیا ہے, حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. سینئر صاحب تجزیہ حامد میر صاحب موجود. حامد میر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. حامد میر صاحب, ایک اور دن, ایک اور اجلت میں فیصلہ, سزا 14 سال, وہی جج محمد بشیر ہیں. آپ کو وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ پہلے ہی عمران خان صاحب گرفتار, پہلے ہی نااہل, پھر اچانک یہ 2 بیک ٹو بیک فیصلے, کیا سمجھ میں آ رہی ہے, کیا منطق ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ جی بہت شکریہ شاذیب صاحب. اس فیصلے کے پیچھے وہی منطق ہے جج محمد بشیر صاحب کی, جو منطق 2018 میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے فیصلے کے خلاف جو ججمنٹ لکھی تھی, تو اس کے پیچھے جو منطق تھی وہی منطق آج کے فیصلے میں بھی ہے. اور آپ کو اگر یاد ہو تو جب 2018 میں بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا, تو اس وقت میں نے گستاخی کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ کچھ عرصہ تو برقرار رہے گی, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو یہ ججمنٹ جو ہے یہ سپیریئر جوڈیشری سے برقرار نہیں رہے گی. تو اس وقت جو تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے. انہوں نے کہا جی یہ صحافی جو ہیں یہ لفافے لیتے ہیں, یہ مسلم لیگ نون نے ان کو پیسے دیے ہیں, اور یہ ایک ہیرا جج جو ہے اس کی جو ججمنٹ ہے اس کو یہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ایک ٹرینڈ چلا, اگر آپ کو یاد ہو تو اس ٹرینڈ میں آپ کی بھی تصویر شامل کی گئی, میری بھی تصویر شامل کی گئی, اور بھی 10-15 صحافی تھے,
اور ہم سب کو غدار قرار دیا گیا. وہ جن صاحب نے یہ کام کیا تھا وہ اس وقت پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل میں بڑے اہم تھے, وہ ان کا کردار بڑا اہم تھا. آج کل وہ آئی پی پی میں ہیں, وہ وہاں چلے گئے ہیں. تو یہ 2018 میں بھی یہی منطق تھی کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی کرپشن جو ہے اس کو دنیا کے سامنے لانا ہے, اور جج بشیر صاحب نے ایک ججمنٹ لکھی جو بعد میں قائم نہیں رہی, اور اسی منطق کے تحت کہ جی عمران خان صاحب بڑے کرپٹ آدمی ہیں, انہوں نے توشہ خانہ میں بڑی لوٹ مار کی ہے, تو ان کو جناب ایکسپوز کرنا ہے. تو جج صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نئی ججمنٹ لکھ دی ہے, اور میرا دوبارہ وہی اوپینین ہے 2018 میں تھا جو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ یہ ججمنٹ جو ہے اس کا برقرار رہنا مجھے مشکل نظر آتا ہے, اس لیے کہ اس میں ایویڈنس پہ تو بعد میں بات ہوگی نا. جس طریقے سے ٹرائل ہوا ہے وہ جو اس میں جو ٹیکنیکل پرابلمز ہیں, میرا خیال ہے کہ جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ اس پر زیادہ بحث کریں گی, اس پہ زیادہ توجہ دیں گی. تو 2018 کی ججمنٹ اسی جج کی لکھی ہوئی برقرار نہیں رہی, تو اب دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جج صاحب کو بار بار ایکسٹینشن دی ہے کہ اس دفعہ جو ان کی ججمنٹ ہے یہ برقرار رہے. مجھے تو نہیں لگتا رہے گی. صاحب اور یہ بتائیے گا کہ جو معاملہ ہے اس میں ظاہر ہے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے ووٹر سپورٹر پہ فرق نہیں پڑے گا. آپ کو لگ رہا ہے یکے بعد دیگرے ججمنٹس آ رہے ہیں, انڈیپینڈنٹس ایک طرف کھڑے ہوئے, پارٹی کے پاس نشان نہیں, عمران خان صاحب میدان میں نہیں, واقعی نہیں فرق پڑے گا؟ ایک جو یہ توقع ہے تحریک انصاف کی یہ مٹیریلائز ہوتی نظر آئے گی کہ بہت سارا ووٹر سپورٹر نکل رہا. دیکھیں بڑی سمپل سی اور سادہ سی بات ہے کہ ایک پہلے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو عمران خان ہے یہ تو جناب ایک کرکٹر تھا, تو یہ تو سیاست نہیں کر سکتا, تو انہوں نے جیسے تیسے سیاست کر کے دکھا دی. پھر تھا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹ اس کو مینیپولیٹ کر کے پرائم منسٹر آفس میں بٹھا دیا ہے, تو یہ تو ایک دن بھی حکومت سے باہر نہیں رہے گا اور یہ تو سروائیو ہی نہیں کرے گا. تو انہوں نے سروائیو بھی کر کے دکھا دیا. جتنا بھی آپ ان سے اختلاف کر لیں, ان کو یو ٹرن خان کہیں, ان کو طالبان خان کہیں, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ عمران خان جو ہے یہ ایک گھنٹہ بھی جیل میں نہیں گزار سکتا, تو اب انہوں نے آپ کو جیل میں بھی وقت گزار کے دکھا دیا ہے. تو عمران خان ٹوٹ نہیں سکے یہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو کیونکہ عمران خان نہیں ٹوٹ سکے تو اس لیے جو ان کا ووٹر ہے اور ان کا جو سپورٹر ہے وہ بھی نہیں ٹوٹ سکا. ہاں ان کی کابینہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے, جن کو کہ لایا گیا تھا اور گفٹ کیا گیا تھا پلیٹ میں رکھ کے عمران خان کو, وہ سارے تو ٹوٹ گئے. لیکن جو عمران خان کا جو پبلک میں ووٹر اور سپورٹر ہے اس کو نہیں توڑا جا سکا. تو اسی لیے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں وہ بلے کے نشان کے بغیر الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اس کے باوجود ان کے ووٹر اور سپورٹر جو ہیں وہ امیدواروں کو رسپانس بھی دے رہے ہیں. تو آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہوں گے وہ ان کی جب وہ لسٹیں بنیں گی پولنگ ایجنٹوں کی تو وہ بھی غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے باوجود جو ووٹر اور سپورٹر ہے اس کو توڑنا مشکل ہے. ساتھ میں یہ بھی کہ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی سزا ہونے کے بعد بیٹی سمیت آ گئے تھے کیونکہ الیکشن ہونا تھا, بیانیہ بنا رہے تھے, جیل چلے گئے تھے, مگر اس کے بعد جب الیکشن ہار گئے, حکومت عمران خان صاحب کی بن گئی, اس کے بعد ہی ڈیل کے لیے لوگ متحرک ہوئے, ان کو باہر جانے کے لیے لوگ متحرک ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک تو ایک اگریسو سٹانس عمران خان صاحب کا بھی ہے, گور خان صاحب ایک مفاہمتی بات کرتے ہیں مگر ایک اگریسو سٹانس, چاہے وہ اکانومسٹ کا آرٹیکل ہو, دیگر باتیں ہوں, رپورٹر سے باتیں ہوں, عمران خان صاحب کا ہے. مگر اگر ایک دفعہ الیکشن ہو گیا اور اگر حکومت ان کی نہیں آتی, نواز شریف صاحب کی آتی ہے, تو پھر ڈیل کی طرف بڑھتے نظر آئیں گے عمران خان صاحب, جب نظر آ رہا ہوگا کہ اب آگے تو کچھ ہے ہی نہیں مقابلے کا معاملہ. دیکھیں آپ اپنی دیکھیں پاکستان کی جو پچھلی 10-15 سال کی سیاست ہے تو اس میں خواہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو, ان تینوں پارٹیوں کی یہ ایک خصوصیت ہے. میرے خیال میں تو یہ بہت بڑی خامی ہے, لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی بن گئی ہے جس کی وجہ سے یہ پارٹیاں جو ہیں یہ پاور پالیٹکس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ اس کے مطابق کو راستہ تلاش کر لیتی ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا کوئی دروازہ کبھی بند نہیں کرتی. ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے جو
انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق کبھی دروازہ بند کرتی ہے کبھی کھولتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے ہی کوئی بھی پارٹی ہو یہ ہمیشہ سے ہی ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار رہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ 3-4 سال کے لیے آتے ہیں، ہم تو یہاں ہمیشہ مستقل ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے یو ٹرن مارا اور بات چیت شروع کر دی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون ہے، اس نے کیا کچھ نہیں کہا، خلائی مخلوق کہا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی ان کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھولا اور فوراً ہی انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس کو فراموش کر دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو عمران خان آپ کو دی اکانومسٹ کے آرٹیکل میں جو عمران خان نظر آ رہا ہے، جیسے ہی اس عمران خان کو کبھی آنے والے وقت میں کہیں سے کوئی یہ اشارہ ملا کہ بات چیت کے لیے تیار ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ فوراً بات چیت کریں گے، اور یہ جتنی بھی اس وقت ان کی پارٹی کے بہت سے جو سپورٹر اور ووٹر ہیں وہ کہتے ہیں نا جی عمران خان بہت بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، بڑا اینٹی امریکن پولیٹیشین ہے، جیسے ہی کسی نے ان کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھولا یہ ساری اینٹی اسٹیبلشمنٹزم اور اینٹی امریکنزم سب کو فراموش کر دیں گے، بالکل اسی طرح جیسا کہ مسلم لیگ نون نے بھی فراموش کیا، جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی فراموش کیا، کیونکہ یہ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، یہ کوئی اصول کی یا نظریات کی سیاست نہیں کر رہے، یہ پاور پالیٹکس کرنے والی پارٹیاں ہیں، اور یہی اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی پر دوران عدت نکاح کا کیس خارج کرنے کی درخواستوں پر سماعت کی اور دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، اور کچھ دیر بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف دوران عدت نکاح کا کیس خارج کرنے کی درخواستیں نمٹا دیں اور واضح کیا کہ اس کیس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور ہائی کورٹ اس حوالے سے مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے ٹرائل پر جاری حکم امتناع بھی ختم کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب دوبارہ سے اس کیس کا ٹرائل شروع ہوگا، جبکہ اس سے پہلے جب آج سماعت ہوئی تو سماعت کے آغاز میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے درخواست گزار اور گواہوں کے بیانات پڑھے اور عدالت کو بتایا کہ یہ کیس درخواست گزاروں کی تذلیل کرنے کے لیے دائر کیا گیا ہے، سیاسی مقاصد اور اسکینڈلائز کرنے کے لیے نوٹسز جاری کرائے گئے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ اس معاملے پر پہلی کمپلینٹ کب دائر کی گئی تھی، تو سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ کمپلینٹ نکاح کے 5 سال اور 11 ماہ بعد نومبر 2023 میں دائر کی گئی تھی۔ تو جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیے کہ خاور مانیکا کا کیس ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کو 14 نومبر 2017 کو طلاق دی، 1 جنوری 2018 کو نکاح ہوا، تو درمیان میں 48 دن بنتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا 39 دن کی عدت سے متعلق فیصلہ موجود ہے، تو اس موقع پر خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ شریعت کے مطابق عدت کا وقت 90 دن ہے، اگر پہلا نکاح درست تھا تو پھر دوسرا نکاح کیوں کیا گیا؟ گواہوں نے ٹرائل کورٹ میں بیان دیا کہ وہ دوسرے نکاح میں بھی موجود تھے، جس پر جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ اگر کل ٹرائل چلنا ہے تو پھر یہ ثابت کیسے ہوگا، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ 39 دن ہے یا 90 دن ہے؟ تو خاور مانیکا کے وکیل نے جواب دیا کہ یہ شوہر اور پروسیکیوشن ثابت کریں گے، جس پر جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ کون سے شوہر، پہلے والے یا بعد والے؟ تو خاور مانیکا کے وکیل نے جواب دیا کہ جس کے ساتھ 28 سال رہیں وہی بتائیں گے۔ اس دوران جسٹس عامر فاروق نے پھر سے سوال کیا کہ فرض کریں کہ آپ نے ثابت کر دیا، پھر اس میں جرم کیا ہوگا؟ تو وکیل رضوان عباسی نے جواب دیا کہ اگر نکاح بے قاعدہ قرار پائے گا تو پھر وہ خلاف قانون ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اپریل 2017 میں خاور مانیکا نے زبانی طلاق دی۔ خاور مانیکا کے پاس اگست 2017 کی شمالی علاقوں کے ٹور کی تصاویر ہیں، اور پھر وکیل دفاع اور شکایت کنندہ کے دلائل پورے ہونے کے بعد عدالت نے عدت میں نکاح کا کیس خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور پھر کچھ دیر بعد عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کیس کے خلاف درخواستیں نمٹا دیں اور واضح کیا کہ اس کیس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اس لیے عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ ساتھ ہی عدالت نے اس کیس میں جاری حکم امتناع بھی ختم کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب اس کیس میں دوبارہ ٹرائل شروع ہوگا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس حوالے سے تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔